बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको विजिटर्स बुक प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमारे लिए एजाज की बात है कि आज हमारे साथ डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग मौजूद हैं। डॉक्टर बोरलॉग ने 1970 में नोबेल पीस प्राइज हासिल किया अपने इनकलाबी काम की वजह से, जिसे जाना जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से। इससे कबल इन्होंने तालीम हासिल की आयोवा से, जहां से इन्होंने BSc की डिग्री हासिल की, और फिर फॉरेस्ट्री में MSc की डिग्री हासिल की, और प्लांट पैथोलॉजी और जेनेटिक्स में PhD की डिग्री हासिल की। और उसके फौरी बाद इन्होंने रॉकफेलर प्रोग्राम ज्वाइन किया, जो कि मैक्सिकन गवर्नमेंट का कोऑपरेटिव प्रोग्राम था, जिसका बुनियादी मकसद था गंदम के नए बीज पैदा करना, ताकि तरक्की पजीर अक़वाम में भूख और खुराक के मसले पर काबू पाया जा सके। डॉक्टर बोरलॉग तकरीबन 40 यूनिवर्सिटियों से एजाजी डिग्रियां हासिल कर चुके हैं, और जैसा कि इन्हें इस सदी में इंसानियत का सबसे बड़ा मोहसिन तस्वुर किया जाता है, तो ये कहना भी बेजाना होगा। तो हम बहुत ही ममनून और शुक्रगुजार हैं आपके कि आप पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। थैंक यू डॉक्टर बोरलॉग, हम गुफ्तगू का आगाज एक सवाल से करते हैं। आपकी पहचान एक ऐसे शख्स के तौर पर की जाती है जिसका कोई मकसद है, और मकसद है भूख के खिलाफ जिद्दोजहद और खुराक का तहफ़्फ़ुज़। अगर हम माजी को देखें, यानी आपका बचपन और जवानी, तो वो कौन सी चीज है जिसने खास तौर पर आपको मुतासिर किया और इस मसले की जानिब रागिब किया, और आपने इसका हल ढूंढना अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया? मेरे ख्याल में इसकी वजह वो मुआशी बहरान था जिसके नतीजे में 1929 में स्टॉक मार्केट पूरी तरह बैठ गई। उस वक्त मेरे स्कूल करियर का बस आगाज ही हो रहा था। उस वक्त सारे बैंक दिवालिया हो गए, और किसानों के वो खानदान जो उन बैंक्स के मकरूज थे अपनी जमीनें खो बैठे। तो एक कहत पैदा हो गया, और उनकी जाती जायदादों की नीलामी और फरोख्त शुरू हो गई, और उनके मवेशी भी फरोख्त होने लगे। हर तरफ बेरोजगारी थी, और ये सब कुछ तब हो रहा था जब अभी मैंने हाई स्कूल ज्वाइन किया था। और फिर पहली दफा मैंने किसी बड़े शहर का दौरा किया, मिनीएपोलिस, और ये वो वक्त था जब वहां हर तरफ बहरान था, जैसे समाजी बहरान। और उस वक्त वहां बेरोजगारी का वो आलम था कि वहां लोग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के सख्त सर्द महीनों में भी सड़कों पे सोते थे। लोग मांगना शुरू हो गए 5 सेंट भी। तो बस इसी गुर्बत अफलास की वजह से ही मैंने सोचा मैं कुछ ऐसा करूं जो इस सब के लिए मुफीद हो और इंसानियत की फलाह का बायस हो। यानी आप बुनियादी तौर पर गुर्बत और अफलास से मुतासिर होकर इस तरफ आए। जी, तो अब जहां तक मुझे याद पड़ता है, तो आप पिछली दफा पाकिस्तान 1959 या 60 में आए थे। जी, 60। तो ऐसी कौन सी वजूहात थी जिनकी बिना पर आपने पाकिस्तान को एक मौजू मुल्क समझा, अपने इस खामोश सब्ज इनकलाब के मिशन को पाकिस्तान जैसे मुल्क में लाने के लिए? उस वक्त मैंने मैक्सिको में जो काम शुरू किया था वो खत्म हो चुका था, और उस वक्त मैंने अपने मैक्सिको में मौजूद नौजवान कोलीग्स से राब्ता किया जिन्हें मैंने ट्रेन किया था, जिन्होंने मुझ पर वीक प्रोग्राम की जिम्मेदारियां सौंपी थीं। उसके बाद मैं कोई काम तलाश कर रहा था किसी और जगह पर, क्योंकि रॉकफेलर फाउंडेशन ये देखना चाहती थी और ये कोशिश करना चाहती थी कि किस जगह पर कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। और फिर न्यूयॉर्क के ऑफिस में किसी ने मुझसे ये कहा कि हम चाहते हैं कि आप एक दौरा करके आएं जिसमें शुमाली अफ्रीका के और मशरक़ वस्ता के तमाम ममालिक शामिल हों, ये देखने के लिए कि जो कुछ मैंने सीखा है या जो मटेरियल मैंने बनाए मैक्सिको के अलावा किसी और जगह भी कारगर हैं या नहीं। तो मैंने 1960 में इस दौरे का आगाज किया, जो जनवरी में शुरू हुआ और ख़त्म हुआ मई में। इसमें शुमाली अफ्रीका के तमाम ममालिक शामिल थे, जैसे मिस्र, और रास्ते में आने वाले तमाम ममालिक जैसे पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल थे। जैसा कि आपने फरमाया कि आप इससे कबल पाकिस्तान तकरीबन 40 साल पहले आए, अगर अब आप माजी पर नजर डालें और हालात का तज्जिया करें, तो आपके ख्याल में वो कौन से अवामिल थे जो पाकिस्तान में इस सब्ज इनकलाब की कामयाबी की वजह बने थे? अगर आप ऐसा सोचें तो क्या चीज आपके जहन में आती है? जी, बहुत दफा सोचता हूं मिस्टर नसीम। सबसे पहली बात, उन लोगों का जज्बा बहुत अजीम था जो उस दौर में ट्रेंड हुए थे
جب میں شمالی افریقہ اور مشرق وسطی کے دورے پر تھا، میں نے FAO کو جو رپورٹ دی اس میں میں نے یہ بات واضح کی، مشرقی ممالک میں تربیت یافتہ افراد کی بہت کمی ہے جو فوکس کر سکیں، اور مشرق کے بہت سے ممالک میں موجود اس بھوک اور پیداوار کے مسئلے کو حل کر سکیں۔ صرف 2 ہی ایسے ممالک تھے جہاں زرعی سائنس میں صحیح طور پر تربیت یافتہ افراد موجود تھے، اور وہ ممالک تھے مصر اور ہندوستان۔ اور دوسرے ممالک میں میرے حساب سے تربیت یافتہ افراد کا کافی فقدان تھا، خاص طور پر ان کا جو فوکس کرتے اس پیداواری مسئلے کی جڑ ڈھونڈنے پر۔ اور جو رپورٹ میں نے FAO کو دی تھی اس میں یہ باتیں درج کی تھی۔ مجھے لگا کہ اس ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور مجھے امید تھی کہ راک فیلر فاؤنڈیشن اس کے لیے پیسے دے گی، اسکالرشپ دے گی، اور یہ بھی کہ FAO ایسے لوگوں کو منتخب کرے گی جنہوں نے اپنے ملک کی اعلیٰ یونیورسٹیوں سے BS کی ڈگری حاصل کی ہو، اور انہیں میرے پاس بھیجے گی تاکہ میں ان کی ہر طرح سے تربیت کر سکوں اور پیداوار اور افزائش کے اس مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ جینیٹکس، پلانٹ فزیولوجی، پلانٹ پیتھولوجی، پلانٹ انٹمولوجی، ایگرونومی اور آبپاشی کا نظام بہتر ہو سکے، اور میری یہ بھی پوری کوشش تھی کہ تمام منصوبہ بندی کو بدلا جا سکے۔ تو میں نے FAO کو کہا کہ وہ کوئی ایسا شخص منتخب کرے جو آگے ان ہونہار نوجوانوں کو منتخب کرے اور پھر انہیں میکسیکو بھجوائے۔ اگر ہمیں فنڈنگ مل جاتی ہے، اور اگر میکسیکن گورنمنٹ مجھے وہ پروگرام استعمال کرنے کی اجازت دے دیتی ہے جو میں نے ڈیولپ کیا تھا، تو اس سے ان لوگوں کی بہت زیادہ تربیت ہوگی، جیسا کہ بعد میں ہوا بھی۔ اس کے آغاز میں ہم نے یوں کیا کہ مختلف ممالک سے گندم کی اقسام منگوائیں، جس میں شامل تھے کینیڈا اور امریکہ، اور میکسیکن، ارجنٹینین، چیلین اور برازیلین ورائٹی بھی شامل تھی، اور پاکستانی ورائٹی کا بھی ہم نے میکسیکن گندم سے موازنہ کیا۔ ڈاکٹر حفیظ جنہوں نے 1960 میں ہمیں یہ پورا ملک گھمایا، ان کو بعد میں FAO نے منتخب بھی کیا تھا کہ وہ اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں۔ تو یہاں سے جنم ہوا نوجوانوں کے اس گروپ کا جو بعد میں 8.5 مہینوں کے لیے میکسیکو آیا۔ جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے جو نرسریز اگائیں ان میں ہم واضح طور پر دیکھ سکتے تھے کہ گندم کی سب سے موذی مرض سٹیم رسٹ ڈیزیز میں کافی حد تک کمی آئی تھی۔ آپ جانتے ہیں سٹیم رسٹ موذی مرض ہے، تو جیسے جیسے بھوک بڑھی ہم نے اس طرح کی بہت سی ڈیمونسٹریشنز کرنا شروع کر دیں، اور اس کام کو ہم نے سب سے پہلے پاکستان میں شروع کیا۔ پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس نے بہت جان ماری اس پروگرام کو رائج کرنے میں، اور یہ کام ہوا جب ہم سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں بلکہ پودے لگائے گئے تھے کسانوں کے کھیت میں، جس کی کاشت اور بیج اس وقت بہترین تھا، اور اس میں فرٹیلائزرز کے بہترین نمونے شامل تھے، جڑی بوٹیوں سے بچاؤ کا طریقہ، اور محدود ذرائع میں آبپاشی کا بھی بہترین بندوبست کیا گیا تھا، اور نتائج بہت ہی حوصلہ افزا تھے، مگر ہم پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ مختلف وجوہات کی بنا پر ہمارے ہاتھ کافی حد تک بندھے تھے۔ جی، اس طرح کے مسائل تو ہمیشہ سے رہے ہیں۔ جب کوئی بھی ملک اپنی 20-25 سال کی محنت کے بعد ایک خاص مقام تک پہنچتا ہے، یعنی بلند مقام پر، تو آپ کوئی بھی خطرہ مول نہیں لینا چاہو گے۔ اگر کچھ گڑبڑ ہوئی تو الزام آپ پر آئے گا۔ تو ہمیں یہ مسئلہ درپیش تھا، ناکامی کا خوف، اور یہ ہر طرف پھیل گیا، یہ چاروں طرف موجود ہے۔ میں بھی کئی دفعہ کسی نئی چیز کو دیکھ کے کہتا ہوں کہ یہ خطرناک ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم سب یہ کرتے ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی۔ جی، لیکن آپ نے اس کے باوجود بھی یہ خطرہ مول لیا اور یہ انیشیٹو لیا۔ پھر ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہمیں اچھے لوگ ملے، جیسے کہ وزیر ملک خدا بخش بچا، جو کہ خود چل کر آئے اور پودوں کو دیکھا، کسانوں کے کھیتوں کو دیکھا، اور ان سب لوگوں کے جوش و ولولے کو دیکھا۔ انہی کے ذریعے یہ پیغام صدر ایوب خان تک پہنچا، اور جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تو اب جیسا کہ آپ پاکستان واپس آئے ہیں، اس کے بعد یہ ریکومنڈیشن پہنچائی گئی پلاننگ کمیشن کے پاس، اور پھر اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا تھا، اور 1966 تک تو اس بیج کو درآمد بھی کر لیا گیا تھا، اور 2 سالوں میں ہی پاکستان گندم کے معاملے میں خود کفیل ہو گیا۔
تو अपने इस मौजूदा दौरे में आप पाकिस्तान कितने अरसे बाद तशरीफ लाए हैं? मैं 3 साल क्योंकि पहले आया था, मगर बहुत थोड़े वक्त के लिए। लेकिन अब आपने बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज का विजिट किया है, खास तौर पर पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, जो कि पाकिस्तान में ज़राअत से मुताल्लिक बहुत बड़ा इदारा मौजूद है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है कि हमारे ये इदारे इन मसाइल से निपटने में किस हद तक कारगर हैं और क्या कोशिश कर रहे हैं, बल्कि खास तौर पर इस ज़िम्न में ऐसा कोई मशवरा जो आप हमारे लिए ज़रूरी समझते हो, जिसकी रोशनी में हम मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी कर सकें? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, आज मैंने दौरा किया था आपके नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर का, जिसमें बहुत सी नई सहूलियात मौजूद हैं, और पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत सारे विजिट्स किए हैं आपके वो बहुत से कौमी और सूबाई ज़राई रिसर्च सेंटर्स के वो सेंटर्स, और उनमें होने वाले काम को मैं देखकर वाकई बहुत खुश हुआ। मगर मुझे अब भी लगता है कि गवर्नमेंट ने अभी पूरा साथ नहीं दिया हमारा। उन्होंने इस रिसर्च प्रोग्राम को फंडिंग की सूरत में सपोर्ट नहीं किया, और इसे मुकम्मल होना चाहिए, नहीं तो हम बहुत से मामलात में बहुत पीछे रह जाएंगे, जैसे आने वाली नई टेक्नोलॉजी का फरोग और इस्तेमाल। क्योंकि जहां तक मुझे याद पड़ता है, जब 1960 में नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई गई तो पाकिस्तान की गंदम की पैदावार तकरीबन 40 लाख टन तक थी, और फिर ये तकरीबन 10 साल बाद दुगनी हो गई, यानी 80 लाख, और अगले 10 सालों में ये फिर दुगनी हो गई तो यानी 60 टन, और इस साल ये तकरीबन 19 या 20% तक बढ़ गई है। मगर इसके साथ आबादी में भी बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है, तो पाकिस्तान को भी इस मामले में गफलत नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि इसे भी इन चैलेंजेस को फेस करना है, और ये काम करना है कम जमीन पर कैपिटा में। तो इसे अशद जरूरत पड़ेगी नई टेक्नोलॉजी की और अच्छे बजट की भी। मेरे ख्याल में शायद बहुत ज्यादा रकम खर्च की जाती है सबकी तनख्वाहें पूरी करने में, और इस तरह नई मंसूबाबंदी नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में मुझे तनख्वाहों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक बात तो तय है कि साइंसदानों को फंड्स नहीं मिलते और वो कारगर साबित नहीं होते। उन्हें इतना वक्त नहीं मिलता कि वो खेतों में जाकर रिसर्च कर सकें, और वो किसानों से ज्यादा राब्ते में रह सकें, और अपनी रिसर्च को किसानों के साथ मिलकर बढ़ा सकें। ये सुनकर हमें इत्मीनान हुआ कि ये सहूलियात आपके लिए काफी मुतासिर कुन है, मगर हमेशा से फंडिंग का मसला दरपेश रहा है तमाम तरक्की पजीर ममालिक में। सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि और भी बहुत से मसाइल हैं जो हल होने चाहिए। अब हम मुस्तकबिल के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसा कि आप बखूबी वाकिफ होंगे कि पिछली 2 दहाइयों में बहुत ज्यादा तरक्की हुई है प्लांट मोलेकुलर बायोलॉजी, प्लांट जेनेटिक्स और जीन ट्रांसफर में। आप जानते हैं कि आप किसी एक जीन को लेते हैं और किसी और जगह पर काश्त करते हैं, और ये काफी लंबा फासला तय करके वहां से भी बाहर से भी जीन्स ले आते हैं। खैर, मगर आपका क्या ख्याल है इस प्लांट मोलेकुलर बायोलॉजी, प्लांट जेनेटिक्स और इस तरक्की याफ्ता दौर के बारे में? मैं समझ सकता हूं कि अब भी लोग इन चीजों के बारे में काफी झिझक रखते हैं, खासकर हमारे यहाँ, लेकिन यह आप पर मुनहसर है कि आप इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुस्तकबिल की हिकमत अमली में इन्हें कैसे देखते हैं। बहुत सी बैनुल-अक़वामी तंजीमें भी हैं जिन्होंने इसमें आपका साथ दिया, तो जिस तरह आपने सब्ज इनकलाब के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की है, दूसरे शोबों पर भी लागू हो सकती है, जैसे पौधों की जेनेटिक्स के मामले में, क्योंकि अब इन मज़ामीन का इल्म भी काफी तरक्की पा चुका है और ये भी बहुत जरूरी है। मेरी ज़राई तरक्की और खुराक की पैदावार के बारे में ज़ाती राय ये है कि ये एक जारी अमल है। शुरू में लोगों का बहुत ज्यादा रुझान होता है, मगर बाद में ये नीचे आ जाता है, जबकि इसे जारी रहना चाहिए और इसकी बुनियाद बनाना चाहिए साबिका रिसर्च और मालूमात को, और नए नॉलेज को, नई टेक्निक्स को भी इन पर लागू करना चाहिए। इससे इस सारे अमल को एक नई जिंदगी मिलेगी। और मेरा जाती ख्याल यह है कि फौरी तौर पर हमें गंदम की पैदावार बढ़ाने की तरफ तवज्जो देनी होगी। यहाँ गंदम की काश्त ताखीर से की जाती है, तो फिर जब दर्जा हरारत बढ़ जाता है, जैसा कि मार्च और अप्रैल के महीने में, तो गंदम जो फसल ताखीर से काश्त की जाती है वो बहुत तेजी से पकने की तरफ बढ़ती है, तो दाना सुकड़ जाता है
اور پیداوار کم ہو جاتی ہے. ہمیں اس غلطی کو بھی سدھارنا ہے اور اس کام کے لیے بہت سی ڈیوائسز موجود ہیں جیسے کہ زرعی آلات, نئی مشینری کو بروئے کار لایا جائے کیونکہ اصل بگاڑ انہی چیزوں میں ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل موجود ہیں لیکن ہمیں مستقبل کے پیش نظر نئی ٹیکنالوجی کی بھی اشد ضرورت ہے. مجھے ذاتی طور پر جی ایم او کی اصطلاح بالکل ناپسند بہت ہے. غلط اصطلاح. یہ اصطلاح ٹھیک نہیں ہے کیونکہ انسان کے قدرتی چیزوں کو بدلنے سے پہلے ہی فطرت یہ کام بخوبی کر رہی تھی. تو اس لیے میں ترجیح دیتا ہوں اسے بایو ٹیکنالوجی کہنا اور جینیٹک انجینئرنگ, ٹرانسجینک اور مادوں کا امتزاج کہنا پسند کرتا ہوں. اپنے پیشہ ورانہ کیریئر میں صرف قریبی امتزاج والی گندم میں ہی اختلاط کرانے میں کامیاب ہو سکا, لیکن اب مختلف اقسام والی گندم میں اختلاط ممکن ہو گیا ہے. یہاں تک کہ آپ کسی جانور یا حشرات الارض کے بھی جین کو گندم, مکئی یا کپاس میں ڈال سکتے ہیں. اس طریقے سے بھی مخصوص قسم کے کیڑوں کو روکا جا سکتا ہے اور فصلوں کی مختلف بیماریوں کا تدارک ہو سکتا ہے. ہمیں مستقبل کے لیے اس نئی ٹیکنالوجی کی بہت ضرورت ہوگی کیونکہ جب میں پیدا ہوا سن 1914 میں تب دنیا کی آبادی 160 کروڑ تھی, مگر اب انسانوں کی آبادی تقریباً 6 ارب ہے اور یہ بھی کہ ہر سال اس میں تقریباً 9.5 کروڑ کا اضافہ ہو رہا ہے. بہت سے لوگ ماحول کے بارے میں فکر مند ہیں اور ٹیکنالوجی کے بہت خلاف ہیں, لیکن میرا ماننا ہے کہ ہمیں ہر طرح کی ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانا چاہیے تاکہ ہم ان تمام چیلنجز سے نمٹ سکیں. اس لیے ہمیں اس امر کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی ساری توجہ خوراک کی پیداوار بڑھانے پر مرکوز کرنی ہوگی اور اس زمین کو, مٹی کو اور ماحولیات کو بھی استعمال کرنا ہوگا اور اس عمل کو جاری بھی رکھنا ہوگا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جیسے پودوں کا تحفظ اور جنگلی حیات کا تحفظ اور اس طرح کی بہت سی چیزیں اور بھی ہیں. تو یہ وہ عوامل ہیں جو میرے خیال میں آپ جیسا تجربہ کار شخص جو کافی عرصے سے اس شعبے سے منسلک ہو, اس کے بارے میں واضح طور پر کہنا مشکل ہے کہ وہ مستقبل کے بارے میں پر امید ہے یا نا امید ہے اور کس حد تک پر امید ہے اگر ہے تو. مگر ہمیں مسائل درپیش ہیں. جی ہاں. اور یہ بھی ظاہری سی بات ہے کہ ترقی پذیر ممالک کو ان مسائل کے حل کی خود ہی منصوبہ بندی کرنی ہوگی. مگر مجھے ایک بات جان کر بہت ہی خوشی ہوئی کہ آپ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ ہمیں پرجوش لایا عمل بنانا ہوگا. اور یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ اس ریسرچ کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی مزید سپورٹ کی, مزید فنڈز کی, اور میرے خیال میں خاص طور پر پاکستان میں بڑا کام کرنے کی بہت قابلیت ہے, جس کی مثالیں سبز انقلاب کی کامیابی اور ہمارا نیوکلیر پروگرام بھی ہے کہ اگر ہمیں فنڈز مہیا کر دیے جاتے ہیں تو ہم میں بہت قابلیت ہے, تو ہم زرعی انقلاب لا سکتے ہیں. ہم میں پوری استعداد موجود ہے کیونکہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ لوگوں کو جنگ کرنے سے پہلے بھی کھانے کی ضرورت پڑتی ہے, اس لیے یہ مسئلہ زیادہ سنگین ہے اگر سوچا جائے تو. اب میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس تناظر میں پاکستان میں حکمت عملی کے بارے میں ہمیں کوئی خاص تجویز دینا چاہیں, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ہمارے بہت سے سننے اور دیکھنے والے ضرور یہ بات جاننا چاہیں گے. جی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے عناصر ہیں جنہیں متحرک ہونا ہوگا. صرف گندم ہی نہیں بلکہ چاول, مکئی اور کپاس کی فصلیں بھی بہت اہم ہیں, تو ہمیں ان فصلوں پر بھی توجہ دینی ہوگی. اور میرے خیال میں آپ کو تیل دار اجناس کی طرف بھی توجہ کرنی ہوگی کیونکہ آپ کے ملک میں $1 ارب سے زیادہ کھانے کا تیل درآمد کیا جاتا ہے, جو کہ دیکھا جائے تو بڑی رقم ہے. اور میرے خیال میں اس کام کو مزید تیز کرنا ہوگا, جبکہ گندم کے معاملے میں موجودہ گندم کی جو اقسام کاشت کی جاتی ہیں وہ بہت زیادہ بہتر ہیں اور گندم کا بریڈنگ پروگرام بھی بہت اچھا منصوبہ ہے. اور تحقیق اور توسیع کے درمیان تعلق مضبوط نہیں ہے, اسے مضبوط کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری فلاح کی کنجی ہے. ریسرچ کرنے والوں کو ان چیزوں کو اور بھی زیادہ سنجیدگی سے لینا ہوگا. خاص طور پر توجہ دینی ہوگی ایگرونومی پر. ایگرونومی فصل کی مینجمنٹ ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ نظر انداز کیا گیا شعبہ ہے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہر ملک میں اسے نظر انداز کیا گیا کیونکہ یہ اتنی ترقی یافتہ نہیں ہے جتنا کہ جینیٹک اور پلانٹ بریڈنگ, بائیو ٹیکنالوجی, پلانٹ فزیالوجی, پلانٹ پیتھولوجی ہیں. تو یہی وہ چیزیں ہیں جو ان تمام عوامل کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنے کا سبب بنتی ہیں اور فصل کی کاشت اور پیداوار پر اثر پڑتا ہے. اور پھر مناسب وقت آنے پر
آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ سیاسی حکمرانوں کو منا سکیں کہ اگر یہ ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی تو پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ حالانکہ میری ٹریننگ ہوئی تھی ایک پلانٹ پیتھولوجسٹ اور ایک جینیٹسٹ کے طور پر۔ میں ایک ایگرونومسٹ بنا اپنے باپ کے کھیتوں کی وجہ سے اور اس مٹی کی وجہ سے جہاں میرا جنم ہوا، پر میں نے اسے تعلیم کے ذریعے پروان چڑھایا، جس میں میں نے فصلوں کی اور مٹی کی ساخت کے بارے میں علم حاصل کیا، اور یہ علم بہت ضروری ہے۔ پر میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا، آج کے ایگرونومسٹ کو اسی کام پر اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے کیونکہ انہوں نے اسی چیز کی تعلیم حاصل کی ہے، مگر وہ کیا کریں، ان کے پاس یہ کام کرنے کی کوئی خاص سپورٹ موجود نہیں ہے، اور اسی سوچ کو بدلنے کی اشد ضرورت ہے۔ مگر ریسرچ کا کام اصل میں صرف فنڈنگ پر منحصر نہیں ہے، مگر یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، اور بھی بہت سے ممالک میں ایسے مسائل درپیش ہیں جن میں امریکہ بھی ہے۔ لوگ خوراک کے اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے اور زمینوں کو دوسرے کاموں میں استعمال کر رہے ہیں۔ مگر ایک بات ہے کہ زرعی سیکٹر کا سیاست پر کوئی خاص اثر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کل آبادی کا صرف 2% ہی زمینوں سے جڑا ہے، لیکن میرا ماننا ہے کہ جو شخص بھی پوری طرح زمین سے دور ہو جاتا ہے، صرف ایک نسل بعد ہی انہیں کوئی اندازہ نہیں رہتا فصلوں کی کاشت کا۔ انہیں لگتا ہے یہ آسان ہے، جبکہ یہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اصل مسئلہ اس رابطے کا ہے جو ہمیں تحقیق اور کسانوں میں کرنا ہوگا۔ ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ۔ میں آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت عمدہ کتاب ہے جسے ڈاکٹر بورولوگ نے لکھا ہے، اور اسے ایک پاکستانی انور گل نے ترتیب دیا ہے۔ اس میں آپ کے بہت سے خیالات اور آپ کے بچپن کی یادیں بھی ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ کے ساتھ ہماری گفتگو مفید اور خوشگوار رہی اور ہمیں اس سے بہت فائدہ ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو مشورہ جات آپ نے دیے ہمارے عہدیداران انہیں سنیں گے اور مزید پیسے بھی اس کام میں آئیں گے، خاص طور پر ہمارے بڑے اداروں میں جیسے NARC اور پارک اور دوسرے تحقیقاتی ادارے، ان سب کو ہی سپورٹ ملے گی ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جن کا ہمارے ملک کو سامنا ہے۔ ایک بار پھر آپ کا شکریہ۔ میں صرف ایک بات اور کہوں گا کہ پاکستان کے پاس سب کچھ موجود ہے کہ پاکستان اپنی ضرورت کی گندم پیدا کر سکے، وہ بھی آج سے لے کر سن 2025 تک، مگر اس قابلیت کو ہمیں عمل میں لانا ہوگا کیونکہ ہم صرف قابلیت کو بالکل نہیں کھا سکتے۔ جی ڈاکٹر بورلوگ، آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں نے اس گفتگو سے بہت فائدہ اٹھایا ہوگا اور آپ کی باتوں پر بہت غور کیا ہوگا۔ ہم خاص طور پر آپ کے قیمتی مشورہ جات کے لیے بہت مشکور ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے، 80% آبادی کسانوں پر مشتمل ہے، تو یقیناً یہ ہمارا سب سے اہم مسئلہ ہے کہ ان تمام مسائل پر خصوصی توجہ دی جائے، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ادارے ایسا کر بھی رہے ہیں۔ جیسے ہمارا سب سے بڑا حکومتی ادارہ ہے، وہ ضرور توجہ دے گا ان تجاویز پر جو آپ نے آج کی گفتگو میں ہمارے سامنے پیش کی ہیں، تاکہ ہمارے ملک کے کسانوں اور سائنسدانوں میں بہت زیادہ دوری نہ ہو۔ میرے خیال میں اس سے ہمیں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ اس میں آپ کی شخصیت ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ آپ گاؤں میں پیدا ہوئے، زراعت کے بارے میں علم حاصل کیا اور پھر میکسیکو چلے گئے، وہاں پر جا کر بیج اگائے، پھر انہیں واپس لے کر آئے، اور اس طرح کے بہت سے کام۔ تو یقیناً آپ اس طرح کے کسی بھی معاملے میں ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ ہم بہت جلد آپ کو دوبارہ پاکستان میں دیکھیں گے، کیونکہ آپ کی ذات میں ہمیں اچھا دوست ملا ہے۔ اس لیے ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور اپنے انسانی فلاح کے کام کو آگے بڑھایا۔ تھینک یو ویری مچ۔